کے اندر حصہ نہیں دیا جاتا، تو اسی طرح خاوند اپنی بیوی کو حق مہر بھی نہیں دیتے۔ اور اس میں 2 سے 3 غلطیاں لوگ کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو حق مہر ہے بیوی کا، یہ آپ کے اوپر قرض ہے، تو جس طرح قرض کی ادائیگی ضروری ہے تو اسی طرح حق مہر کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ جس طرح قرض کو ادا کیے بغیر ادا نہیں ہوتا، تو حق مہر کو ادا کیے بغیر بھی حق مہر ادا۔ ہاں، یہ قرض حق ہے اس صاحب حق کا، اگر وہ خود معاف کر دے تو پھر قرض معاف ہو جاتا ہے، پورا معاف کرے تب آدھا معاف کرے تب کچھ حصہ معاف کرے تب۔ تو بیوی کا جو حق مہر ہے یہ اس کا ذاتی استحقاق ہے، اگر وہ معاف کر دیتی ہے یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دیتی ہے تو اس کی ثوابدید ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بیویوں سے حق کے مہر معاف نہیں کروایا جاتا بلکہ چھڑوایا جاتا ہے، تو یہ چھڑوانا معتبر نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ معاف کرنا اور معاف کرانا یہ تو معتبر ہے، لیکن چھڑوانا معتبر نہیں ہے۔ بیویاں بسا اوقات حق کے مہر اس لیے چھوڑ دیتی ہیں یا چھوڑنے پر مجبور ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ خامد نے میرا حق کے مہر تو دینا نہیں، اب میں اپنا حق کے مہر کا مطالبہ کر کے کیوں اپنے خامد سے تعلقات خراب کروں، کیوں اپنی زندگی کو اجیرن بناؤں، کل یہ میرے لیے جلاد بن کر سامنے آئے گا، میری زندگی کو اجیرن بنا دے گا، میری زندگی کو جہنم کدہ بنا دے گا، اس لیے وہ اپنا حق چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ چھوڑنا قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری سب سے بڑی غلطی یہ کی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ اگر بیوی فوت ہو جائے اور اس کا حق کے مہر آپ نے ادا نہیں کیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے میں بری ذمہ ہو گیا۔ اب یہ بیوی فوت ہو گئی، حق اس کا تھا، اب وہ چلی گئی، اب مجھے حق کے مہر ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نبی سنیے، کانوں کو کھول کر، کانوں کی کھڑکیاں کھول کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو خاوند اپنی بیوی کا حق کے مہر ادا نہ کرنے کی نیت کرتا ہو، اگرچہ اس نے نکاح کیا ہو، باضابطہ نکاح کیا ہو، شرعی نکاح کیا ہو، تو جتنی مرتبہ وہ اپنی بیوی سے صحبت کرے گا وہ زانی ہے، وہ زناکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت کے اندر فطور ہے، اس نے نیت ہی نہیں کی کہ میں نے اپنی بیوی کا حق کے مہر ادا کرنا ہے۔ تو بیوی کے فوت ہو جانے کی وجہ سے اس کا حق کے مہر ساقط نہیں ہو جاتا، معاف نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے ترکے میں شامل ہو کر اس کے ورثاء کو باقاعدہ باضابطہ طور پر دیا جائے گا۔ اگر بیوی نہیں، اس کے ورثاء تو موجود ہیں، ورثاء کو تو یہ حق کے مہر۔ تیسری بڑی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ اگر بیوی سسرال کے اندر فوت ہو جائے تو سسرال والے اس کے تمام مال پر قبضہ جما لیتے ہیں۔ بیوی اگر میکے میں فوت ہو جائے، اپنے ماں باپ کے گھر فوت ہو جائے، تو میکے والے اس کے سارے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، جبکہ یہ ورثاء کا حق ہے، اس کا ترکہ جتنا بھی ہے یہ ورثاء کا حق ہے، نہ سسرال والوں کا حق ہے نہ میکے والوں کا حق ہے۔ ہاں، ایک صورت جائز ہے، مناسب ہے، بہتر ہے، افضل ہے، اگر آپ نے حق کے مہر معاف کرانا ہے تو جو شرعی طریقہ ہے۔ اور اسی طرح وراثت کے اندر بھی یہی اصول ہے، وراثت کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بہنیں اور بیٹیاں اپنا حق اور اپنا حصہ میراث چھوڑ دیتی ہیں، معاف تو نہیں کرتی ہیں، اور اس لیے چھوڑ دیتی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میرے باپ نے مجھے وراثت دینی نہیں، میرے بھائی جو ہے نا وہ قبضہ جما چکے ہیں وراثت کے اوپر، انہوں نے مجھے وراثت میں حصہ دینا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرتی ہے کہ وہ وراثت میں اپنا حصہ میراث چھوڑ دیتی ہے۔ تو چھوڑنا میں نے کہا کہ قابل قبول نہیں ہے، شرعی طور پر معتبر نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ آپ حق کے مہر بیوی کو آپ دے دیں، اس کے حوالے کر دیں، وہ حق کے مہر کے اوپر قبضہ کر لے، اپنے تصرف میں لے کر آئے کچھ عرصہ، اسی طرح حصہ میراث آپ اس کے حوالے کر دیں، آپ اس کو دے دیں اور اس کو کہہ دیں بھئی تو اس کی مالکہ ہے، تیرا 100% اس میں اختیار ہے۔ پھر اس کے بعد چند ایک عرصہ اپنے تصرف میں لانے کے بعد اگر وہ حق کے مہر اپنے خاوند کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے چلیں ٹھیک ہے آپ استعمال میں لے آئیں، کاروبار کریں، جو بھی آپ کرنا چاہیں کریں، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن مالکہ تو اس کو بنائیں، اس کے حوالے تو کریں۔ اسی طرح حصہ میراث بیٹیوں اور بہنوں کے حوالے کریں، ان کا قبضہ انہیں دلوائیں، اور اس کے بعد پھر اگر وہ اپنی مرضی اپنی ثوابدید سے آپ کو کہتی ہیں کہ چلے بھائی جان آپ یہ لے لیں میرا حصہ، آپ رکھ لیں،
آپ کے بچے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ لے لیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ صورت تو قابل قبول ہے اور یہ معتبر ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ بیوی بامر مجبوری اس سے میراث چھوڑ دے، بیوی بامر مجبوری حق کے مہر چھوڑے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے، اور نہ یہ معافی قابل قبول ہے، نہ قابل اعتبار ہے، بلکہ قبضہ کر لینے کے بعد، اپنے تصرف میں لانے کے بعد، پھر اگر وہ حق کے مہر چھوڑتی ہے، اس سے میراث چھوڑ دیتی ہے، آپ کو دے دیتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔